ایسا لگایا جینے میں مرد کو مسلمان واجب الاحترام علماء نظام بزرگوں عزیز نوجوانوں اور معصوم پیارے بچوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس اور پاکیزہ مہمان اور آج آپ کا یہ پروگرام مجلس احیاء السنہ و اصلاح المنکرات کے زیر اہتمام ایک تنظیم پورے شہر میرٹھ میں اور میرٹھ کے اطراف میں اس طریقے سے مسجد جا کر کے کام کر رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو دینی باتیں اور دینی پیغام ان تک پہنچا دیے جائیں۔ حضرت امام محترم قابل رشک اور قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس مجلس کو اور اس محفل کو سجانے کے لیے بڑی کاوشیں کی اور ہمارے حضرت عزیز حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب سیدہ مجدوم جو بڑی کاوشیں اور جد و جہد آپ کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کے احکام پر آ جائے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب بڑی اچھی گفتگو ہم سے کر رہے تھے اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس عنوان پر اور لمبی گفتگو ہو تاکہ ہماری زندگی میں اور بالخصوص ہم نوجوانوں کی زندگی میں جو آج نئی نئی چیزیں اور نئے رسومات جنم لے چکے ہیں اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کے ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں آج کثیر تعداد میں مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد سے اور اللہ کے کلام سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً اس طریقے کی گفتگو جو معاشرے میں اور سمجھدار اور ذی عقل لوگوں میں کی جائے تاکہ یہ پیغامات لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور شریعت مطہرہ اور دین اسلام کا ایک پیغام لوگوں کے سامنے عام کیا جائے۔ آج صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے اور اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہو سکتا کہ آج شریعت مطہرہ میں ہمیں وہ چیز پسند ہوتی چلی جا رہی ہے جس چیز کو ہمارا ذہن قبول کرتا ہے، جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے، جس چیز کو ہمارا نفس چاہتا ہے، جس چیز کے اندر ہمارا نفس چاہے وہی چیز اچھی ہے۔ اگر کسی مولوی نے، کسی امام نے، کسی مفتی نے اگر ہمارے اس ذہن کے خلاف بیان کر دیا جو ہمارے ذہن کے خلاف تھا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر حالات اس طریقے سے بنتے چلے گئے کہ ہم اس امام کے، اس مولوی کے خلاف، ہم اس مفتی کے خلاف فوری طور پر ہو جاتے ہیں۔ صورتحال کیا ہے بھائی؟ خلاف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج امام صاحب نے سود کی حرمت کو بیان کیا۔ آج امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ نماز کی پابندی کرو۔ بتاؤ یہ بھی ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کی باتیں ہیں۔ غیبت سے ہمیں روکا گیا تو ہم امام کے مخالف بن گئے۔ اگر ہمیں چغلیوں سے روکا گیا تو ہم اپنے وقت کے علماء کے مخالف بن گئے اور یہ چیز ہم نے چوراہوں پر اور دوسرے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا۔ واجی کس طریقے کا مولوی ہے، کس طریقے کا امام یا مفتی ہے، یہ ہمیں غیبتوں سے روکتے ہیں، یہ ہمیں نماز پڑھنے کے عادی بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کس طریقے کا ہے؟ یہ تو لون کو منع کرتا ہے، یہ کمیٹیاں ڈالنے کو منع کرتا ہے، یہ ہمیں سودی کاروبار کو منع کرتا ہے،
یہ ہماری تجارتوں میں آنے کے بعد ہمیں نقصان اور گھاٹے میں دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جس میں رب کریم نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آج دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر انسان اس چیز میں غور و فکر کرتا ہے کہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، میں فلاح اور بہبود مجھے کیسے مل جائے، ترقی مجھے کیسے مل جائے، میں دنیا کے اندر میرا بڑا شمار کن لوگوں میں کیا جانے لگے اور کس طریقے سے کیا جانے لگے۔ آج ہر انسان کی سوچ ہی بنتی چلی گئی کہ جس کے پاس بینک و بیلنس سب سے زیادہ ہوگا، جس کے پاس مال و دولت کے اسباب سب سے زیادہ ہوں گے، جس کے پاس رہنے کے لیے بہترین بنگلے ہوں گے، جس کے پاس چلنے کے لیے بہترین گاڑیوں کا استعمال ہوگا، وہ انسان دنیا کی نظروں میں سب سے بڑا آدمی ہے۔ جبکہ رب کیا کہتا ہے؟ رب اعلان کرتا ہے کامیابی اس چیز کے اندر نہیں، بلکہ اللہ پیغام دیتا ہے فمن زحزح عن النار۔ جب یہ تم دنیا کے اندر رہ کر جو کام تم نے کیے ہیں، جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں، جو زکوٰۃ تم نے دی ہے، جو صدقے اور خیرات تم نے کیے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد تم نے کی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب یہ انسان اور یہ تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہر انسان کے سامنے اس کے نامے اعمال ہوں گے اور وہ پورا اجر ان کو دے دیا جائے گا جو اس وقت میں دنیا کے اندر لوگوں نے کیا۔ جو لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں ان کو اجر پورا کر دیا جائے گا۔ اگر نمازیں پڑھی ہیں ان کا اجر ان کو دے دیا جائے گا، زکوٰۃ کی ہے ان کا اجر دے دیا جائے گا، صدقے اور خیرات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دے دے گا۔ کسی کے ساتھ میں مدد کا معاملہ کیا ہے، کسی کی ہیلپ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تمہارے نام اعمال میں عطا کر دے گا۔ اور قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ رب بیان کرتا ہے اگر تم نے ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی نام اعمال تمہارے سامنے ہے، اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہے، شر کا کام کیا ہے، تو وہ بھی رجسٹر تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ کامیابی کا پتہ کب چلے گا؟ رب بیان کر رہا ہے کامیابی کا پتہ تب چلے گا تم دنیا کے اندر رہو اور دنیا کے اندر رہ کر اپنا ٹھکانہ جہنم سے کٹا لو اور اپنا داخلہ جنت کے اندر کرا لو۔ رب کہتا ہے تمہارے لیے بہترین کامیابی۔ لیکن آج صورتحال بدل گئی۔ آج کبھی ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آپ کی زندگی کے اوپر دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس لخت جگر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی تم میں سے میرے لخت جگر کو جگر کے ٹکڑے کو اگر کوئی تکلیف دے تو سن لینا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا ہے جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی کے گھر پر جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی آپ کے پاس میں موجود ہے، آپ کے ساتھ میں موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے گھر کے باہر جا کر کے اندر جانے کی اجازت چاہی اور یہ فرمایا فاطمہ تیرا باپ تیرے گھر پر آیا ہے، یہ تیرا باپ تجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، محمد رسول اللہ تجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اے فاطمہ بتا میں تیرے گھر کے اندر آ جاؤں یا نہ آ جاؤں؟ اب ادھر سے بیٹی آواز دیتی ہے والد محترم یہ بتاؤ اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ میں ایک میرے پیارے صحابی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر وہ فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں ابا جان آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن ان صحابہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے تن کے اوپر اور میرے جسم کے اوپر جو چادر ہے
کر رہی ہیں. آقا مدنی علیہ السلام اپنے چہرے اور اپنے جسم سے لپٹی ہوئی وہ کالی کملی کو اتارتے اور اتارنے کے بعد اندر پکڑاتے ہیں اور فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ یہ آپ کے لیے اس سے اپنے جسم کی پردہ پوشی کر لو. نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر اس کالی کملی کو لیتی ہے اور کالی کملی کو لے کر کے اوڑھ لیتی ہے اور پھر یہ دونوں ساتھی اندر داخل ہوتے ہیں. میرے آپ کے نبی بھی اور انصاری صحابی بھی دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام اور یہ صحابی داخل ہو جاتے ہیں. اب واقعہ سنو جو بات میں بتانے کے لیے چلا ہوں اور جس وجہ سے میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آج اس وقت میں میرے آپ سمجھ جائیں, میری اور زندگی بدل جائے, آپ کی زندگی میں آ جائے, نبی کا اسوہ آ جائے, نبی کی لخت جگر کا اسوہ آ جائے, نبی کا طریقہ آ جائے, نبی کی لخت جگر کے جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں تاکہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ہماری زندگی سے ٹچ ہو جائیں اور ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم انشاءاللہ العظیم دنیا کے اندر بھی اور جب اس دنیا سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. وہ فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں, والد محترم سے شکایت کرتی ہیں ابا جان ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن گزر گئے, ابا جان کھانے کا ایک لقمہ نہیں گیا. ارے لوگوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنے پیسوں کو اڑانے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لینا. کیفوں کے اندر جانے کے بعد سگریٹوں میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لینا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر وہ فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہے. میرے والد محترم 3 دن کا واقعہ ہے. علی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں بنی ہے. علی کے گھر میں علی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے. اللہ کے حبیب آپ کچھ انتظام فرما دیجئے. یہ بیان چل رہا ہے, یہ آقا مدنی علیہ السلام سے شکایتیں چل رہی ہیں لیکن آقا کی زبان اطہر سے جملہ نکلتا ہے. آپ نے تذکرہ فرمایا اے میری بیٹی آپ جانتی ہے محمد رسول اللہ یعنی تیرے باپ کے پیٹ میں 1 ہفتے بھر سے لقمہ نہیں پہنچا. ہم کیا کہیں, آج ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والے, لفظ عیاشی آج ہم نے صرف معاشرے کے اندر اس لیے جو ہے محدود کر دیا. ہر چیز کے اندر عیاشی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور لوگوں دیکھو تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف, آپ کی زندگی اور آپ کے اسرے کی طرف, آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل کار بنا کر رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن کہاں گئی وہ آئیڈیل کاری, کہاں گئی وہ ہمارے نبی کی زندگی, کہاں گئی وہ ہمارے نبی کی سیرت. آج دنیا کے اندر عیش و راحت چاہیے, سکون اور اطمینان چاہیے. حرام آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا, حرام آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا کی کوئی بھی چیزیں آ جائیں, ہاں اگر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا تو مدرسوں اور مسجدوں میں خرچ کرنے کے وقت میں نہیں چلے گا. جبکہ رب اعلان کرتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اللہ اعلان کرتا ہے مجھے تم قرض حسنہ دو. رب اعلان کرتا ہے جب میں تمہیں ان کو واپس کروں گا تو تمہیں بڑھا کر کے عطا کروں گا. کس طریقے سے بڑھایا جائے گا؟ رب اعلان کرتا ہے یضاعفہ لکم, جتنا دو گے اس سے بڑھ کر کے تمہیں دوں گا. آج دنیا کے اندر آنے کے بعد میرے آپ کی سوچ یہ بنتی چلی گئی, اور کیوں نہ ہو پوری ملت اسلامیہ اس وقت کے اندر ایک ہی چیز میں پرو دی گئی ہے, اور وہ یہ کہ اس طریقے سے علماء سے اس عوام کو کاٹ کر کے دور پھینکو اور اس کو ان کے خلاف بدگمانیاں ان کے ذہنوں میں ڈال دو. کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا نوجوان, آج ہمارے بچے, آج ہمارے بڑے اپنے علماء سے کٹ گئے, اپنے اماموں سے کٹ گئے, اپنے وقت کے مفتیوں سے کٹ گئے, وقت کے عالموں سے کٹ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو قوم مسجد کے اندر ہونی چاہیے تھی, آج جو قوم اللہ کے حضور ہونی چاہیے تھی, آج جو بچے اللہ تبارک و
پڑھنے والے ہوتے تھے، آج جن کی زندگی میں نبی کی سنت ہونی چاہیے تھی، نبی کی سیرت ہونی چاہیے تھی، نبی کے اخلاق ہونے چاہیے تھے، نبی کے کردار ہونے چاہیے تھے، نبی کا اسوہ ہونا چاہیے تھا، آج یہ امت ان علماء سے کٹ کر اپنی زندگیوں کو چوراہوں پر بیٹھ بیٹھ کر کے کاٹ رہی ہے۔ اور بڑی بے باکی کے ساتھ میں بات عرض کروں گا، شاید کے بعد آپ میں سے کسی کو بری لگ جائے، لیکن میں اس چیز کے اوپر ذرہ برابر بھی احساس نہیں کروں گا، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو اللہ نے بلندی کا مقام دیا ہے، آج یہ گٹروں کے اوپر، نالیوں کے اوپر نالی کا کیڑا بننا چاہتے ہیں، اور نالیوں کے اوپر بیٹھ کر پوری رات اپنی یوں ہی تباہ و برباد کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں نوجوانوں، کل قیامت کے میدان میں رب کریم اعلان کرے گا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں پر خرچ کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ، ہم نے نالیوں پر بیٹھ کر موبائل میں پبجی کھیلتے ہوئے اور موبائل کا استعمال کرتے ہوئے لگا دیا تھا۔ افسوس اس چیز کے اوپر، ابھی 10-12 سال کا معصوم بچہ ہے جس کو آنے والے کل کے بارے میں اور آنے والے کل کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بچہ اور یہ چونکڑیاں اس بچے کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ موبائل کا استعمال ہے، اور موبائل کا استعمال گیم کے سلسلے میں ہے، اور وہاں سے کوئی مولوی گزر جائے، کوئی مفتی گزر جائے، یہاں تک کہ کوئی بڑا گزر جائے، کوئی عالم ہو، کوئی غیر عالم ہو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی کا کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کی کوئی تمیز ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے امام محترم ہیں، یہ ہمارے عالم صاحب، کوئی ہمارے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ کون ہمارے سامنے سے گزرتا چلا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں بزرگوں، اپنے آپ کو بدلیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لائیے، آپ کی عادت پر لائیے، آپ کے اخلاق و کردار پر لائیے، آپ کے اقوال و افعال پر لائیے، اور وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے، اپنے اکابرین سے اپنے آپ کو لگاؤ رکھیے اور اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیے، تاکہ اگر آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ میں آپ کو ایک تاریخی جملہ بتانے چلا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو وقت دیا گیا تھا قریب پورا ہوا چلا ہے، اس لیے ایک تاریخی جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جس وقت میں ملک ہندوستان کے اوپر یہ دوسری یعنی انگریز قابض ہو چکے تھے، اور اس انگریز کو بھگانے کے لیے ہمارے ایسے اکابر نے، علماء نے، بزرگوں نے، حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی گردنوں کی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آج ہمارے لیے یہ ملک ہندوستان ملا ہے۔ اور ہمارے اکابر علماء نے اور بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے، ہر دور میں ہر باطل عقیدے والوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایک بڑا بہترین طریقے سے پروپیگنڈا لایا گیا تھا، اور پروپیگنڈا کیا تھا کہ اپنے ایمان کو ہمارے ایمان سے بدل لو، عیسائی مذہب سے تبدیل کر لو۔ اگر جو کر لیتا تھا اس کو شراب اور شباب اور کباب ہر طریقے سے عیش و راحت دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر پادری فنڈر جو ایک بڑا پادری تھا، اور تقریباً 900 پادری اس کے ساتھ میں تھے، دہلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بائبل ہے، ایک ہاتھ میں قرآن مقدس ہے، ہم ان دونوں کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیں، جو بچ جاتی وہ حق کے اوپر ہے، اور جو جل جاتی ہے وہ باطل عقیدے والی ہے، جھوٹی ہے، وہ مکر و فریب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اس کی خبر مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کو ہوئی۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی اس مناظرے کو طے کرنے کے بعد اپنے کیرانے کی سرزمین سے چلے اور اکبر آباد کے اندر پہنچے۔ مناظرے کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور وہاں پر مناظرے میں اسٹیج پر 900 پادری موجود، اور ادھر سے مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی، اور ان کے ساتھ صرف ایک ان کے خادم بن کر گئے ہوئے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ یہ دو صرف
ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے پہنچے اور اکابرین علماء کی طرف سے پہنچے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کو دیکھ کر کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، آج تو یہ مولوی شاید ہمیں ہلاک و بربادی میں مبتلا کرا کے رہے گا، لیکن مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی نے جو کہا، پادری فنڈر سے بتاؤ کیا سوال تھا؟ سوال میں اس نے پہلے ہی سوال رکھا، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بائبل، دوسرے ہاتھ میں قرآن، یہ کاغذ کے دونوں ٹکڑے ہیں اور ان دونوں ٹکڑوں کو آگ کے حوالے کرتا ہوں، جو بچ گیا وہ حق پر ہے، جو جل گیا وہ باطل ہے، جھوٹی ہے، وہ جھوٹی کتاب ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی اسی اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور پادری فنڈر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے یوں کہا، یہ تو دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کو رکھ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور تو بھی آگ کے حوالے ہو اور مولانا رحمت اللہ بھی آگ کے حوالے ہوتے ہیں۔ جو بچ جاتا ہے وہ حق کے اوپر ہے اور جو مٹ جاتا ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، مکر و فریب کرنے والا ہے، وہ دھوکہ دھڑی کرنے والا ہے۔ یہ پادری فنڈر اس بات کو سننے کے بعد مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کے قدموں میں آ گیا اور آنے کے بعد یوں کہا، حضرت میں اپنی کتاب کے اوپر کیمیکل لگا کر کے آیا تھا، اپنے جسم پر کوئی کیمیکل لگا کر کے نہیں آیا تھا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کا جواب سننے کے بعد وہ پادری فنڈر اور 900 پادری اس ملک ہندوستان سے جب جا رہے تھے تو اس وقت میں جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس وقت میں کہا تھا، جب تک علماء حق اس ہندوستان کی سرزمین پر باقی رہیں گے اور یہ عوام اپنے علماء سے اسی طریقے سے ملتی رہے گی، اسی طریقے سے مطلع ہوتی رہے گی، تب تک اس ملک ہندوستان پر دوسری کسی قوم کو قابض نہیں ہو سکتا۔ آج صورتحال کیا ہے بھائی؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے راستے معلوم کیا تھا، حضرت آپ نے تو وہاں کہہ دیا کہ دونوں آگ کے حوالے ہوتے ہیں، اگر وہ سچ میں کود جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کا بھی جواب سنیے۔ یوں کہا حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی نے، آپ نے نہیں پڑھا رب کریم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے کر دیے گئے تھے، بلال حبشی کو تڑپا دیا گیا تھا، آپ نے نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، تم نے نہیں سنا اسی دین کی خاطر کتنے صحابہ کو تڑپایا گیا تھا۔ اگر کوئی مولانا رحمت اللہ علیہ کو تڑپاتا، اگر مولانا رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اوپر کوئی ایک خروچ بھی مارتا تو یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ لیکن آج ہم ذرا غور کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے کامیابی رب کریم نے رکھی ہے نماز پڑھنے میں، رب اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم نماز پڑھتے لیکن نماز کا طریقہ معلوم نہیں، 20 سال 50 سال گزر گئے اور اگر کوئی امام نیا ہو، مجھ جیسا ہو، آپ کی زبانوں پر یہ الفاظ آتے ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگوں کی زبانوں پر کہ کل کا بچہ ہمیں سکھائے گا، ہمیں 50 سال نماز پڑھتے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آپ کو 100 سال نماز پڑھتے ہو گئے، اگر آپ کی زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے تو نماز آپ کی بیکار ہے۔ رب اعلان کرتا ہے اس کو اور سورہ ماعون کی آیت کریمہ بنا کر کے پیش کرتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رب کریم نے اعلان بیان کر دیا ان لوگوں کی نماز کے لیے بڑی خرابی ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ آج امام صاحب 1 منٹ 13 سیکنڈ لیٹ ہو گئے تھے، آج 10 سیکنڈ لیٹ نماز پڑھائی تھی۔ آج امام صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو یا اپنی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کرو۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی آپ کے لیے پیغام دینا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے قول میں آپ نے نہیں سنا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان
انسان وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ ذکر کرتا ہے، لیکن آقا مدنی نے ارشاد فرمایا اگر یہ انسان نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے اور یہ وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ جائے اور اس انتظار میں ہو نماز ہوگی، نماز میں ابھی 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے یا 10 منٹ یا 5 منٹ ہے، یہ کوئی ذکر نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو نماز پڑھنے والوں کے جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ بڑی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن نہیں چلتا۔ 1 منٹ اگر ہو جائے، آج خشوع اور خضوع کا مسئلہ نہیں، اللہ کا منادی 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو نماز کے اندر آ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، لیکن آج میں اور آپ غفلتوں کی چادر میں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں نوجوانوں، کل قیامت کے میدان میں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، رب اعلان کرے گا میں نے تمہیں موقع دیا تھا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا اعلان کریں گے؟ اللہ رب العزت موبائل چلانے میں وقت نہیں ملا، رات کو 2 بجے سویا، صبح کو فجر کی نماز غائب کر دی تھی، بس ویسی سونے میں نکال دی، صبح کو دن میں کاروبار کے لیے چلا گیا تھا، بس اللہ موقع نہیں ملا، اب جو چاہو کر لو۔ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرما دیا اگر لوگوں تمہارے ذہنوں میں خمار آ جائے اور اس چیز میں تم مبتلا ہونے لگو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کل قیامت کے میدان میں بچ جائیں گے، تو رب کریم نے اعلان صاف طور پر بیان فرمایا کہ جاؤ تم میرا اعلان کر دو اور یہ میرا پیغام سنا دو، اگر میری نافرمانی کرنے والے لوگ مجھے زمین بھر کر کے سونا صرف رشوت کے طور پر دے اور اللہ سے کہے اللہ ہمیں جہنم سے نکالنا نہیں ہے، صرف عذاب میں تخفیف کر دو، تو رب بیان کرتا ہے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذاب ان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تخفیف کی جائے گی، اور رب اعلان کر رہا ہے نہ ان کا کوئی حامی اور مددگار۔ اس لیے اپنی نمازوں کو سنبھالیے، اپنی نمازوں کو سدھاریے، نماز سنت کے طریقے پر لائیے، خشوع اور خضوع پیدا کیجیے۔ جہاں ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہیں میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں، اور نماز پڑھ کے لیے ہر وقت 5 وقت نماز مسجد کے اندر، چاہے اس مسجد میں موقع ملے اس میں پڑھ لے، کہیں کاروبار کے لیے جا رہے تو باہر پڑھ لے، یا کہیں اور موقع ہو تو وہاں پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس لیے نماز کے عادی بنو، نماز پڑھو، اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے روزانہ کم سے کم 10 منٹ نکال کر کے روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ میں ایک جملہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہو رہی ہے اور معلوم کیا جا رہا ہے اللہ آپ کا قرب کیسے ہوگا، اللہ آپ کا قرب کیسے ہوگا؟ ہر مرتبہ جواب یہی ہے کہ احمد قرآن پڑھا کرو، ہر مرتبہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو قرب کس چیز سے ہے؟ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ قرآن کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان قرآن پڑھے ہوئے نہیں، اور قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے بڑھاپے میں یا جوانی میں یا بچپنے میں ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھا دیا، اگر اسی دوران ادھر سے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اس انسان
انسان کو جانا پڑ جائے تو کل قیامت کے میدان میں اس انسان کا شمار ان لوگوں میں کیا جائے گا جو قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اور اپنی گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر ہر طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں ہماری مجلس احیاء السنہ اسلامی منکرات کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی مسجد کے اندر اس طریقے سے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تو آخر میں ہم صف بندی کروا کر کے ایک بار آپ حضرات کو وہ نبی پاک علیہ السلام جس